السلام علیکم ناظرین، آج کچھ بڑی دلچسپ خبریں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروفیسر طاہر ملک صاحب۔ نمبل پاکستان کا ایک معروف علمی ادارہ ہے، اس میں پروفیسر ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ راولپنڈی میں رہے، اسلام آباد میں رہے، جو سیاسی حالات واقعات ہیں اکثر آپ کی نظروں میں رہتے ہیں، آپ پڑھاتے بھی یہی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ کیوں بنایا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک جو وزیر داخلہ ہم نے دیکھے ہیں پچھلے 10 سال سے، ان میں رحمان ملک پہلے اور ان کے بعد چودھری نثار علی خان، یہ دونوں بڑے متحرک تھے، اور ان کا احسن اقبال اس کے بعد احسن اقبال صاحب بھی۔ تو اب یہ جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب آئے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب، گو کہ یہ آئی بی کے سابق ایک سینئر آفیسر ہیں اور آرمی میں بھی رہے ہیں، لیکن یہ اتنے ہمیں متحرک دکھائی نہیں دیے، اور ان کو نسبتاً اچھا وقت بھی ملا۔ ایسے وقت میں پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے واقعات تھے، نون لیگ کے دور میں بھی وہ واقعات میں بتدریج کم ہوئے، لیکن ایک چیلنج موجود تھا۔ لیکن اس گورنمنٹ میں وہ بہت زیادہ ہمیں ان میں کمی واقع ہوتے دکھائی دیتی ہے، انہوں میں اتنا تحرک نہیں تھا، ڈرائیو اور انرجی نہیں تھی۔ جس طرح چودھری نثار علی خان صاحب نے نیکٹا ایک ادارہ بنایا اور انہوں نے وہ پالیسی بھی دی، نیشنل ایکشن پلان دیا، تو ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اندر انرجی۔ اور تیسرا جو اندرونی طور پہ جو چیلنجز کا سامنا ہے گورنمنٹ کو، اور ان کا کہیں موقف ہی نہیں آتا تھا، اور دکھائی یہ دیتا تھا کہ حکومت کو ترجمان رکھنے پڑے۔ ہاں، صرف ایک ہی خبر ان کی آئی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں گئے تو اپنے جو ایس ایچ او تھا اور ایس ایس پی، اس کی بڑی بےعزتی کی تھی، اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں آ سکی۔ اور وہ بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ کیبنٹ میں پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر خارجہ جو ہے وہ فارن افیئرز اور وزیر داخلہ انٹرنل افیئر، جس میں سیاسی بھی جو بحران ہوتے ہیں اور جو ڈیڈ لاک ہوتا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کا موقف بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے قطعاً وہ بیان نہیں کیا۔ اور ایک میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کیبنٹ کے اندر ایک دو دفعہ ان کی ہارڈ ٹاک بھی پرائم منسٹر سے ہوئی۔ مثلا مجھے باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ ڈائریکشن بڑی دیتے ہیں لیکن فالو اپ نہیں ہوتا، تو اس چیز کو عمران خان صاحب نے مائنڈ کیا۔ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ایک کیبنٹ کا کیپٹن ہوتا ہے، وہ اس کو ٹیم لیڈر ہوتا ہے، تو اگر ایک کیبنٹ منسٹر اسے سنب کرے گا تو اس کی اچھی فیلنگ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو وقت نہیں دیتے تھے، ان کی ملاقاتیں بہت ہی کم ہوتی تھیں، اور اگر کبھی ملاقات ہوئی بھی تو ان کا ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ کسی ذریعے سے ہی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے۔ ذریعہ اور وسیلہ ہمیشہ سے ہماری سیاست میں رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عمران خان صاحب ایک اس وزیر سے مطمئن ہوتے ہیں جو پرفارم کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور میڈیا میں اپنی بھرپور پریزنس شو کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے وزراء ہیں جو کام دھیلے کا نہیں کرتے، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ٹاک شوز پہ اپنا وقت دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان سے انتہائی مطمئن ہیں۔ تو اس کیبنٹ میں پرفارم کرنے کے لیے آپ کو میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ پرفارم کرنا ایکسٹرا ضروری، حساس واقعہ ہوئے ہوں۔ اچھا ملک صاحب، اب تو شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ بن چکے ہیں، اور کیونکہ یہ علم میں ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت شیخ صاحب نے اپنے آپ کو وزارت داخلہ کے لیے ہی وزیر اعظم سے کہا کہ مجھے وزیر داخلہ بنایا جائے، لیکن اس وقت انہیں نہیں بنایا گیا، ریلوے منسٹر بنایا گیا، اور وہ خوش نہیں تھے اس وزارت سے، اور ابھی ان کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ان کے وزیر داخلہ بنانے میں یہ چہ مگوئیاں ہیں کہ یا تو انہیں مقتدر حلقوں کی جانب سے وزیر داخلہ بنایا گیا یا وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بنایا گیا، تو آپ کا کیا تجزیہ ہے، یہ کہاں سے وزیر داخلہ بنے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کوئی ڈھکی چھپی انداز میں اپنے روابط جی ایچ کیو یا گیٹ نمبر 4 سے وہ نہیں بتاتے، بلکہ کھل کا اس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ فینس کے کس سائڈ پہ ہیں، اور اس تعلق کو وہ سیاست میں ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیر پگاڑا مرحوم رہے، وہ ان کا ایک ہی بیان ہوتا تھا، بلی اور چوہے کا کھیل ہے، میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں، اور حیرت انگیز اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے فوجی بوٹوں کی چاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ہاں، تو ایک وہ بیانیہ جو ہے سیاست میں بیان کرتے تھے، اور آج تک ان اداروں نے تردید بھی نہیں کی کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ان کے بعد شیخ رشید احمد صاحب اور جو گجرات کے چودھری خاندان ہیں اور کچھ لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ بھرپور تاثر دی، اور ٹاک شوز کے اندر اور دوسری اور چیزوں کے اندر۔ تو اب وہ ریلوے جب منسٹر بھی تھے، جب یہ ایون آپ کو یاد ہوگا
کہ جب مسلم لیگ کے رہنما زبیر عمر کے ساتھ ملاقاتیں ڈسکلوز ہوئیں جی. تو وہ ڈسکلوز بھی بذریعہ شیخ رشید احمد. جی. تو ان کی جو تقرری ہے، ایک تو یہ کہ ان کی خواہش تھی، شروع میں انہیں انڈسٹریز کا منسٹر بنایا گیا اور پھر وہ وزیر اطلاعات رہے، وہ وزیر ریلوے بھی رہے. اب وہ 1 یا 2 سیٹوں کے وہ مالک ہیں، ان کے بھتیجے اسمبلی میں، وزیر اعظم وہ بن نہیں سکتے، وزیر خارجہ وہ بن نہیں سکتے. تو ان کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ وہ وزیر داخلہ بنے. اور عمران خان صاحب نے شروع میں یہ وزارت اپنے پاس رکھی تھی. وہ اس وقت یہ تاثر دینا اگر جاتے کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ بھی اسد عمر کی جگہ حفیظ شیخ آ گئے، اور جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے اوپر ڈاکٹر معید یوسف آ گئے، پیٹرولیم میں ندیم بابر آ گئے، ایک منسٹری میں. تو اگر وزیر داخلہ بھی عمران خان صاحب کی پارٹی کا نہیں ہے، انہیں ساتھ عوامی مسلم لیگ سے لینا پڑا، تو ورکر کے اوپر یہ اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا. وہ سمجھے گا کہ ہماری حکومت کی جو کی منسٹریز ہیں اس پہ بھی تحریک انصاف کا کوئی موضوع امیدوار ہمارے 22 سالہ محنت کے نتیجے میں کوئی ایسا شخص تیار نہیں ہو سکا جو اس وقت عمران خان کی اس قابل ترین کابینہ کے اندر اپنی خدمات پیش کرتا ہے، یہ سر انجام دیتا. یہ المیہ یقیناً عمران خان صاحب کا رائے، ہم جتنی بھی ان پہ تنقید کریں، وہ ایک تھرڈ آپشن تھے. وہ ایک مڈل کلاس لیڈر ہیں، وہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کے ذریعے ان کا رائز نہیں ہوا، ان کے باپ دادا میں کوئی کونسلر بھی نہیں تھا. تو یہ ان اے وے بڑا امیزنگ سٹیپ ہے. لیکن یہاں آگے مایوسی ہوتی ہے، اور اگر ان کا جدوجہد اور 30 اکتوبر کا جلسہ بھی دیکھیں تو یہ واقعی لوگ ہے کہ 22 سال لوگ بھی انہیں 22 سال میں نہیں مل سکے. لیکن اس کا جواب بھی وہ اپنی کتاب میں دیتے ہیں، صفحہ نمبر 110-11 میں، کہ جب جنرل مشرف کے دور میں، کتاب کا نام بھی بتائیں نا. وہ عمران خان صاحب کی جو ہارون رشید صاحب نے ترجمہ کیا اور انگریزی میں شائع ہوئی، اس میں انہوں نے 2002 کی انتخابات کا حوالہ بتایا کہ اس وقت جنرل احتشام ضمیر جی جو ایک DGISI تھے، جو سارے ضمیر مینیج کرتے تھے، وہ ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ فارمولہ پیش کیا کہ آپ کو میاں والی سے جتایا جائے گا، آپ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن آپ کی اتحادی کاف لیگ اور MQM ہوگی، اور پنجاب ہم چودھری خاندان کو دے رہے ہیں. تو عمران خان صاحب اس پر سیکھ پا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے تو میں کوئی تبدیلی اور ریفارم نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم بنوں گا، لیکن میں اس فارمولے کے تحت پاکستان کے سیاسی نظام میں کوئی تبدیلی لانے سے قاصر ہوں. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس فارمولے سے ایگری کیا اور اس وجہ سے وہ اب پرائم منسٹر. اچھا یہ بتائیں نا کہ جو میرا سوال تھا کہ شیخ رشید کو وزیر داخلہ کس نے بنایا، راولپنڈی والوں نے یا وزیر اعظم ہاؤس نے؟ شیخ رشید احمد صاحب جب اپنی ذاتی حیثیت میں انہوں نے انتخابات لڑے، جنرل مشرف کی کابینہ میں وہ اہم مقام رکھتے تھے، تو وہ جاوید ہاشمی جو ملتان سے الیکشن لڑنے آئے ان سے آ رہے، اور اس طرح آ رہے کہ ضمانت ضبط ہوگی. اس کے بعد ضمنی انتخابات میں آ رہے، پھر وہ حنیف عباسی صاحب سے آ رہے. تو اب یہ جو کلیئرلی ان کی سکسیس ہے اس کے اندر بڑا واضح رول ہے. ایک تو PTI کا رول ہے، اور دوسرا جو گیٹ نمبر 4 کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کا رول ہے. تو میں آپ کا تجزیہ بھی بائی دا وے پڑھ رہا تھا، اس کی جانب آنا چاہیے. نہیں وہ تو میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے میں سوچ رہا ہوں کیونکہ اس تجزیے کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس واقعے کے ساتھ. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مطلب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا دونوں بڑے ہاؤسز سے تعلق ہے، لیکن یہ ہے کہ راولپنڈی کی طرف سے بھی اشارے تھے کہ ان کو وزیر داخلہ بنایا جائے. لیکن اب ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیخ رشید صاحب جب سے انہوں نے وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالا ہے، ٹویٹر پر ان کے خلاف کچھ تصویریں آنا شروع ہو گئی ہیں. تصویریں تو پہلے بھی آئی تھیں، حریم شاہ کے ساتھ ایک ویڈیو پر ٹائمنگ جو ہے وہ کال بات کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اب یہ بڑا اسپیسیفک ہے کہ وزیر داخلہ بننے کے ساتھ ہی ان کی یہ تصویریں آنا شروع ہو گئیں. اور حریم شاہ نے اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ان کو بڑے ایک عجیب نام سے پکارا ہے، جو خیر بہت سے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں شیدہ ٹلی کہہ کر پکارا ہے. عمران خان صاحب بھی ایک دور میں انہیں یہی کہتے تھے شیدہ ٹلی، تو یہ کہہ کر ان کو پکارا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ان کا وزیر داخلہ بننا اور ٹویٹر پر یہ ساری ان کے خلاف کمپین چلنا، اور ٹویٹر کا ایک جو اس وقت دیکھیں پاپولر ٹرینڈ بن چکا ہے، وہ کیا وجہ ہو؟ یقیناً ان کے جو حریف ہیں وہ پارٹی میں بھی ہیں اور اداروں میں بھی ہیں اور پارٹیوں سے باہر بھی ہیں. تو ان کی ایک جس طرح آپ نے کہا ایک پلانڈ موو نظر آتی ہے
کہ اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں. لیکن اب ان کی ٹائمنگ جب ان کے بارے میں ایک گڈ ول جنریٹ ہو رہی تھی کہ وہ ایک متحرک کردار ادا کریں گے، ساتھ ہی ان ویڈیوز کا آنا یہ ایک ایجنڈے کا حصہ نظر میں تصویریں تو آ گئی ہیں لیکن ویڈیو کی دھمکی دی گئی ہے کہ جلد ہی ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی. اچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ حریم شاہ تحریک انصاف کی صفوں میں بذریعہ فیاض الحسن چوہان انٹر ہوئی تھی، اور فیاض الحسن چوہان کے ساتھ حریم شاہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. فیاض الحسن چوہان نے ہی تحریک انصاف کے لوگوں سے انہیں ملوایا حریم شاہ کو، اور مبشر لقمان سے بھی فیاض الحسن چوہان نے ملوایا، شیخ رشید صاحب تک کی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ فیاض الحسن چوہان بھی راولپنڈی سے ہیں، شیخ رشید احمد بھی راولپنڈی سے ہیں، اور فیاض الحسن چوہان نے شیخ رشید کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، یہ چور آدمی ہے، یہ ہمارا دشمن آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے. اور عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مت دیں اور پی ٹی آئی ان کو سپورٹ ہرگز نہ کرے. تو آپ کو کہیں لگتا ہے کہ یہ جو موو ہے یہ سیاسی رقابت تو نہیں، یہ سیاسی رقابت تو نہیں، یہ سیاسی رقابت ہے، یہ کہیں اور سے دو اس میں پہلو. ایک تو جو آپ پنڈی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، یقیناً ہر سیاستدان جب وہ کامیاب ہوتا ہے، رکن اسمبلی بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، صوبائی کابینہ ہو، فیڈرل کیبنٹ ہو، کیونکہ شیخ رشید احمد اور فیاض الحسن چوہان ایک حلقے سے ہیں اور وہ وفاقی وزارت میں ہیں اور فیاض الحسن چوہان صوبائی وزارت میں، اور یہ حلقہ ان کا پنجاب میں واقع ہے. تو زیادہ جو حلقے میں کام ہیں پولیس اور دوسرے محکمے وہ پنجاب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، صحیح، فیڈرل گورنمنٹ سے کم ہے. تو یقیناً ان دونوں کے درمیان یہ جو معاصرانہ چشمک ہے اور سیاسی رقابت ہے یہ جاری رہے. لیکن میرا ایک اور سوال ہے، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہیں، آپ کا پبلک آفس ہے اور آپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں یا سیاست میں، تو کوئی بھی مرد اور خواتین آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ جن کو نہیں بھی جانتے وہ کسی کے ساتھ ہوں یا بغیر تعارف کے، آپ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن حریم شاہ اور اس نوعیت کے جو آپ نام لے رہے ہیں، ان کا ایکسیس جو ہے وہ ہمیں فورن آفس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں اور منسٹروں کے آفیسز اور بیڈ روم تک نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آفس میں ایک بندہ ملنے آ گیا، ٹھیک ہے کوئی نہیں، لیکن آپ کسی کو بیڈ روم میں لے جاتے ہیں تو پھر وہ بات اتنی سادے نہیں ہے، کیونکہ پبلک آفس پہ یا آپ کے جو سیاسی لال حویلی میں یا کسی جگہ بھی ہزاروں لوگ آپ کے سیاسی دفتر میں آتے ہیں، لیکن جو بیڈ روم ہے آج دن تک وہ جو ہے آپ کی پرائیویٹ ایک رہائش گاہ ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے فیملی کے ممبران یا کوئی بہت کلوز جن کو آپ نے ایکسیس دی ہے وہی لوگ آتے ہیں. صحیح. تو یہ ویسے ملک صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے لوگوں کو ان کی ویڈیوز خود بنائی جاتی ہیں اور یا بنوائی جاتی ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہیں بعد میں بلیک میل کیا جا سکے یا انہیں اس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے؟ ہم نے جج ارشد ملک کا کیس بھی دیکھا کہ سیم اسی طرح کی سچویشن تھی کہ انہیں یوں بلیک میل کیا گیا تھا، اور پھر چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی اسی طرح کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی. بالکل، یقیناً اس کے درپردہ مقاصد جو ہیں، لوگ اس کے ذریعے لائکس بھی لینا چاہتے ہیں، اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اس کے ذریعے پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں، بلیک میلنگ بھی ہے، سستی شہرت کا اصول بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو اس کی کوئی اخلاقی حدود و قیود طے کرنی چاہیے. صحیح. کہ آپ کس حد تک کسی کو ایکسیس دیتے ہیں. آپ اپنی ذاتی زندگی میں جب ایکسیس دیتے ہیں تو پھر اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ان کا تو یہ ایجنڈا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک سیاستدان جو کونسلر کی سطح سے آیا ہے، جو ایم پی اے رہا ہے، میں رہا ہے، 15 دفعہ فیڈرل منسٹر رہا ہے، تو اس کو تو ان مقاصد کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا مقاصد ہیں اور کل میرے خلاف استعمال بھی ہو. اسی طرح ایک جج ہے تو جج کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ وہ اس طرح کر سکتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کی ایون شادیوں میں شریک نہیں ہو سکتا، شادیوں میں ڈانس نہیں کر سکتا، وہ ریڈی سے کھانا نہیں کھا سکتا، وہ اس طرح کے میوزک کے پروگرام میں نہیں جا سکتا، غیر اخلاق. تو یہ مطلب ہر جو منصب ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی اخلاقی تقاضے بھی موجود ہیں. اچھا، ویسے کیونکہ اب تو سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ بن چکے ہیں، تو میں نے آج ایک ٹویٹ کی تھی جس میں کہا کہ ہم شیخ رشید صاحب کو یہ جو ان کا یہ سٹائل ہے، ان کے گھر کے بیڈ روم کی تصویریں، یہ ساری چیزیں، تو یہ کسی بندے کا ذاتی عمل ہے. ہمیں چار دیواریوں کے اندر اور بیڈ روم میں اور بیڈ روم کے نیچے ڈانگیں نہیں پھیرنی چاہیے جا کے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پبلکلی ان کا کیا ہے. تو مجھے تو ان کا جو طرز سیاست ہے، لازمی وہ خود کہتے ہیں کہ وہ جو گیٹ نمبر 4 ہے وہاں سے آتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں، اور وہاں پر آتے جاتے کئی لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں. تو لیکن
سوشل میڈیا پر اس قسم کے ٹرینڈ ایک خاص وقت میں بنانا اور پھر اس کو سیاسی اس کے لیے استعمال کرنا، تو ملک صاحب یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی سب کے چیزیں سب کی ہیں موجود. صحیح ہے. ایک کتاب تھی پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، اس میں کچھ واقعات سچے بھی تھے، کچھ جھوٹے بھی تھے اور کچھ مبالغہ بھی کیا گیا تھا، لیکن بہرحال وہ ساری موجود تھی. اچھا، بہت سے لوگوں کے بڑے اہم عہدوں پر موجود ہیں، بڑے سرکاری مناصب پر موجود رہے. ابھی ہم نے چیئرمین نیب صاحب کی بات کی، وزیر اعظم کے حوالے سے باتیں ہیں، سابق وزرائے اعظم کے حوالے سے باتیں ہیں، ان کے سکینڈلز ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے ملکوں کے اندر تو کامن یہ چیزیں موجود رہتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کہ جب یہ کہانی گھر گھر کی ہے تو ہمیں فوکس کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں سیاسی اختلافات، نظریات، ایکشن دیکھنے چاہیے یا اس قسم کی چیزوں میں؟ یہ آپ کا سوال جو ہے اس کے دو جو پارٹس ہیں، اور پہلے سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست نظریات ہے، صحیح، اور وہ ڈیلیوری ہے اور ایک عوامی موقف ہے، اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ اس کی پولیٹیکل اپروچ کے اوپر ذاتیات پہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب آپ پبلک لائف آپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے. پھر میرے بچے، میرا کردار، میری محفل، شام اور میرے جو پرائیویٹ معاملات ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں، بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیکولر اور لبرل معاشرے میں بھی اگر آپ برٹش میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، ٹیبلائڈ کو، تو وہاں جو شاہی خاندان ہے سب سے زیادہ رسپیکٹیبل ہے، لیکن ان کی ذاتی زندگی بھی اسکروٹنی سے، اور وہاں پورے پاپر عزیز ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ ان کو بین نہیں کر سکتے آزادی صحافت کی آڑ میں. امریکہ میں جب یو ایس پریزیڈنٹ الیکشن لڑتا ہے تو اگر ایک ایسا یو ایس پریزیڈنٹ ہے کہ جس کی فیملی لائف جو ہے وہ بروکن ہے، تو وہ اس کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس الیکشن میں پوری فیملی کمپین کرتی ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم ہیپی فیملی. صحیح، جیسے کلنٹن کا مونیکا لیونسکی کا تھا، تو اس کے اوپر پبلک ہیئرنگ ہوئی. تو میرا یہ اس میں خیال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیویٹ لائف رہے تو پھر آپ پبلک لائف آپٹ نہ کریں. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں دن رات درس دیا جاتا ہے کہ صادق اور امین اور آئین کی دفعہ 62 اور 63، میں تو ذاتی طور پہ اور آپ بھی ایگری نہیں کرتے، لیکن جب یہی لوگ اس آڑ میں دوسروں کی کردار کشی کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اپنے سیاسی حریف جو ہوتے ہیں ان کو وہ اس کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے ان کے کردار اور مذہبی رجحانات پہ حملہ کرتے ہیں. صحیح. تو پھر جب وہ اس کی ذات میں آتے ہیں تو ان کو بڑا، تو اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو سیاست میں مذہب کا کرتا ہے استعمال، اور دوسرے کے کردار اور جو نیگیٹو کمپین کرتا ہے، ایک دن وہ خود بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے کہ میاں محمد نواز شریف اور یہ ساری جو اس وقت آئی جی آئی تھی، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف غلیظ ترین کمپین کی، جس میں صحافی بھی شامل تھے. ان کو پیمنٹ ہوئی، اور اس زمانے میں جو فیک نیوز اور تصویریں ایڈٹ کر کے وہ اور ہیلی کاپٹر سے پھنکوائی گئی. ایک وقت آیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی وہی کمپین لانچ ہوئی، اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی کون نہیں جانتا کہ ان کو ذاتی ان پہ حملے کیے گئے ان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مورل ہائی گراؤنڈ آپ کا تب نہیں رہتا جب آپ اس کو کردار کو، مذہب کو بطور سیاست میں بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. اب جہاں تک شیخ رشید احمد صاحب کی بات ہے، ان کے بھی جو ٹاک شو اور وہ بھی جو میڈیا ٹاک کرتے ہیں، اس کے اندر ان دونوں وہ محافظ ختم نبوت بھی بن جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کی جنڈر اور لوگوں کی جو کردار پر بھی ذاتی حملے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کے ذریعے ہماری لیڈ کو انٹراسپیکشن کرنی چاہیے. خود احتسابی کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اس روش کو اب ختم ہونا چاہیے. صحیح. مطلب بہت شکریہ. یہ بڑا اہم مسئلہ تھا اس حوالے سے کہ ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں جب دیکھتی ہے اور پھر وہ اپنے رہنماؤں کی جانب دیکھتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے بڑے اہم مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا آئین سے، جمہوریت سے، اپنے ملک سے، اس سب سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو ملک صاحب بہت شکریہ. دوبارہ کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی ذاتی زندگی کو سوشل میڈیا پر اس کے ٹرینڈ بنائے جائیں، لیکن جن لوگوں کے ٹرینڈ بن رہے ہیں انہیں بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنی ذاتی زندگی، اس کو ذاتی زندگی تک ہی محدود رکھیں. اگر آپ لوگوں کی زندگیوں پر کیچڑ اچھالیں گے تو آپ خود بھی کیچڑ میں ہی کھڑے ہیں، تو آپ کے دامن پر بھی چھینٹے لگ پڑیں گے.